ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ نویں چیز، منقول علم کی بجائے مجرد معقولات میں مشغولیت۔ منقول اور معقول یہ دو لفظ ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ منقول اور معقول، یا آپ دیکھیں گے نقل اور عقل، اس پر سے ہے منقول، اس پر سے ہے معقول۔ نقل کا مطلب کیا ہے؟ نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی۔ نقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، کہا، صحابہ نے اس کو جو سنا اس کو کیا کیا؟ نقل کیا اور آگے بڑھایا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرا تک وہ علم کیا ہوا؟ کاپی ہوتے آیا، منتقل ہوتے آیا، ٹرانسفر ہوا۔ اس علم کو کہتے ہیں وہ علم جو منقول ہے، جس کو صحابہ نے سنا، دیکھا اور اگلی نسل کو دیا۔ انہوں نے سنا اور اس کو یاد رکھا، اگلی نسل کو دیا۔ اس کو کہتے ہیں یہ نقل ہوتا آیا ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عقل۔ عقل کے لیے پچھلا کچھ ضرورت نہیں ہے، آدمی برآمدے میں بیٹھ کے عقل سے کچھ بھی نکال سکتا ہے۔ عقل کے لیے کیا ہے؟ میری عقل نے ایک نیا فلسفہ گھڑا، میری عقل نے ایک نئی چیز نکالی، تو منقول اس کو کہتے ہیں۔ سلف کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیۃ البحتہ، انما علمهم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ۔ کہتے ہیں ان علوم کا اہتمام کرنا جو خالص عقل پر مبنی ہوں سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا علم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ تھا۔ قال سے ہے منقول، نقل ہونا، تو سلف کا جو علم تھا وہ منقول علم تھا کہ اللہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا، یہ علم لینا، یہ اس کو علم وہ مانتے تھے۔ لیکن میری عقل نے کہا، میرے دل نے کہا، تو یہ سلف کا علم ہے؟ نہیں، سلف اس علم پر نہیں چلتے تھے۔ لہٰذا نقل کی بجائے عقل والے علم پر اعتماد کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو عقل استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن عقل اس نقل کے سمجھنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ بھائی موٹی مثال آپ لو، ایک وکیل ہے، وکیل کیا کرتا ہے؟ قانون کسی بھی ملک میں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، جو قانون کی کتاب ہے اس قانون کی کتاب کو سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کی بنیاد پر کارروائیاں کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ کیا بیٹھ کے کتاب لکھتا قانون کی اور قانون کی کتاب میں اپنا کوئی قانون ڈالتا کرتا؟ ہو نہیں کر سکتا، ہو اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، وہ جج کرتا، وکیل نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر دین کے معاملات میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈال سکتے ہیں، نہ اس کو دین بنا کے پیش کر سکتے ہیں، نہ عقل پر ایسا اعتماد کر سکتے ہیں کہ جس سے واقعی وہ دین کا بدل بن جائے۔ عقلی علوم پر اعتماد کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے جو مجرد عقل پر مبنی ہو۔ ہاں، قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں ان کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا، ظاہر بات ہے عقل سے نہیں سمجھیں گے تو کہاں سے سمجھیں گے؟ عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے، افلا تعقلون اسی لیے کہا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی عقل استعمال کرو سمجھنے کے لیے، لیکن عقل کا استعمال آپ دین بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یا عقل کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ کوئی آدمی اپنی عقل کو دلیل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ سوچئے، چلیے مانتے عقل کو دلیل بنانا چاہیے، کس کی؟ دادا جان کی یا نانا جان کی؟ کیونکہ دونوں میں جھگڑا ہو رہا، باپ کی یا بیٹے کی، بیوی کی یا شوہر کی؟ بیوی کی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، ہاں
آپ سوچئے، عقل سب کو اللہ نے دی ہے، اب عقل کی بنیاد پر کیا ہمیشہ اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، عقل کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ ایک کی عقل بول رہی ایسا، ایک کی عقل بول رہی ویسا، تو اب عقل پہ چلنا چاہیے۔ تو سوال ہی پیدا ہوا کس کی؟ اپنی اپنی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر ادھر سے کاٹ رہا، وہ ڈاکٹر ادھر سے کاٹ رہا آپریشن میں، چلے گا نہیں۔ محض عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، قانون کی بنیاد پر، کسی بھی میدان میں قانون کی بنیاد پر، قاعدے کی بنیاد پر۔ دین کے معاملات میں قاعدہ ہے قرآن سنت اور سلف کا فہم، یہ قاعدہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے اپنی عقل سے کچھ بھی آدمی دین میں عقیدہ گھڑے، اپنی عقل سے کوئی بھی عمل نکالے، عبادت نکالے، قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں اپنی عقل سے کچھ کہیں یا عقل پر فیصلوں کی بنیاد رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جائیداد میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہر ایک کے۔ اب ایک آدمی بڑھے، میری عقل میں آ رہا نہیں، سب کا سب اس کو دینا چاہیے، صحیح ہے؟ نہیں، عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے گا، مصیبت میں پڑے گا۔ 10 لوگوں کی عقلیں الگ الگ ہیں، 2 بھائی ہیں، ان میں جائیداد کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک بھائی بولتا میری عقل سے پورا مجھ کو ملنا چاہیے، دوسرا بھائی کہتا میری عقل تو کہتی کہ مجھ کو ملنا چاہیے۔ بتائیے کس کو دیں گے آپ؟ انسان جس چیز کو بھی قبول کرتا ہے، عقل مان رہی اس لیے تو کرتا ہے، پھر جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کی عقل الگ ہے۔ اگر عقل پر چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ معاملے کو، دنیا میں جھگڑے کا سلسلہ شروع ہوتا، جتنے آدمی اتنے دین کے ورژن بن جاتے، جتنے لوگ اتنے دین۔ کیوں؟ ہر ایک کی عقل الگ ہے۔ اللہ نے لوگوں کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ دین دیا، اور اسی کو نقل ہوتا آیا، ایک نسل سے دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل۔ منقول کی پیروی کرنا یہ دین ہے، محض معقول نہیں، یاد رکھیں اس کو۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں کیا دلیلیں ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات کی، یہ کہہ کے ہم آگے جائیں گے۔ ابن قیم فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نسبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلان۔ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ قال اللہ۔ علم کیا ہے؟ قال اللہ قال رسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی قرآن، رسول نے فرمایا یعنی حدیث، قال الصحابہ، صحابہ کے آثار، ہم اولو العرفان، یہ لوگ ہیں جو معرفت رکھتے ہیں دین کی۔ واقعی دین کی معرفت رکھنے والے کون ہیں؟ ہم اولو العرفان۔ مل علم نسبک للخلاف سفاہۃ، کہتے ہیں کہ جہالت میں آ کر، یعنی علم یہ نہیں ہے کہ جہالت میں آ کر تو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے رسول کے درمیان میں اور فلانے کی رائے کے درمیان میں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 آدمی آئیں، ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کہہ رہا ہے، اور آپ کو علم والا مانتا ہے کہ بھئی آپ ہی فیصلہ کر دو دونوں میں سے کون صحیح۔ تو آپ نے کہا تم بتاؤ، دونوں میں سے جو بات صحیح آپ بتائیں گے، بھائی تمہاری بات صحیح ہے۔ اگر دنیا کے معاملات میں تو بہت آسان ہے، دین کے معاملات میں تو ٹھیک ہے دین کے حساب سے۔ لیکن ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور میرے نانا جان نے یہ فرمایا، تو دونوں میں کس کی بات صحیح ہے؟ تو کہے ٹھیک ہے مجھ کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ بیوقوف ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی رسول اور غیر رسول کے درمیان کس کی بات صحیح ہے، اس کے لیے جج بنے، یہ اس کی جہالت کی حد ہے، کیونکہ دونوں میں فیصلہ تو کرے گا، فیصلہ کرنے والا رسول ہے، تو کون ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ بنائیں۔ تو جج کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے، جج کو تو کیس میں لے کے آ گیا کہ امام صاحب کا کہنا ایسا ہے اور نبی کا کہنا ایسا ہے، دونوں میں صحیح بات کیا ہے ذرا چیک کرنا پڑے گا۔ یہ آدمی بیوقوف ہے۔ کہتے ہیں مل علم نسبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلان۔
علم یہ نہیں ہے کہ جہالت میں آ کے تو فیصلہ کرنے بیٹھ جائے اور ڈسپیوٹ میٹر حل کرنے کے لیے بیٹھے کہ رسول کی بات یہ ہے، فلانے کی رائے یہ ہے، دونوں میں صحیح کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو چیز رسول سے ٹکرائے گی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ اس کے بیچ میں تیسرا آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، ضرورت نہیں ہے، رسول سے ٹکرانا ہی اس کا غلط ہونے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی کی رائے کو رائے کی بنیاد پر طے کرنا رسول کے خلاف دین نہیں ہے۔ رسول کی بات سے جو بھی بات ٹکرائے گی، اللہ کی بات سے جس کی بھی بات ٹکرائے گی، وہ غیر مقبول ہوگی۔ یہ ابن قیم نے قصیدہ نونیہ میں کہا ہے۔